الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی فضل اور توفیق سے ہمارا جو موضوع کشتوار چل رہا تھا فیضان قرآن، اس کے سلسلے میں بندہ ناچیز حاضر ہوا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن مجید برہان رشید کے کچھ فضائل آپ کو بیان کریں گے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی امتیازی شان ہے کہ حدیث قدسی ہے، کلام رب کا، اور زبان مبارک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، کہ اللہ نے سیدھے راستے کی مثال قائم فرمائی کہ وہ سیدھا راستہ جو بندے کو بھٹکنے نہ دے، کہ جس سے دنیا کے اندر بندے کو کامیابی ملے اور آخرت میں جنت کے اندر داخل کر دے۔ وعن جنبت الصراط سورانی، فرمایا کہ اس راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں، فیہا ابواب مفتحۃ، دونوں دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، وعلی الابواب ستور مرخات، پھر ان دروازوں پر لٹکے ہوئے پردے ہیں، وعند رأس الصراط داع، اور اس راستے کے، وہ جو سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے کنارے پر ایک منادی پکارنے والا، یقول استقیموا علی الصراط ولا تعوجوا، وہ پکارنے والا کہتا ہے کہ سیدھے چلے جاؤ، سیدھے چلے جاؤ، ٹیڑھے نہ ہونا، کہ ٹیڑھے ہو جاؤ گے تو پھر مراد کو نہیں پہنچو گے۔ وفوق ذلک داع، اور دوسرا ایک منادی اس راستے پر وہ پکارتا ہے، یدعو کلما ہم عبد ان یفتح شیئا من تلک الابواب، تو جب کوئی بندہ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ دوسرا منادی پکارتا ہے، ویحک لا تفتح فإنک ان تفتح فتلجہ، وہ پکارتا ہے کہ ہے افسوس، ہے خرابی کہ تو داخل نہ ہو دروازے میں، کہ اگر داخل ہو جائے گا تو پھر پھنس جائے گا، گھس جائے گا۔ اگر کامیابی چاہتا ہے تو پھر سیدھا چلا جا راستے پر، دروازے کے اندر داخل نہ ہونا، پھر تیرے لیے تباہی ہے۔ ثم فسرہ، پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر بیان کی کہ یہ جو مثالیں دیں، فاخبر ان الصراط هو الاسلام، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا هو الاسلام، وہ اسلام ہے، کہ اسلام انسان تیری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام پر اگر چلو گے تو اسلام قدم قدم پہ تیری رہنمائی کرے گا۔ وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ، اور وہ جو کھلے ہوئے دروازے ہیں وہ کس چیز کی مثال دی؟ فرمایا محارم اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی محرمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ شراب سے رب نے روکا، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، سود حرام ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنا حرام ہیں، بلا عذر شریک نماز کو چھوڑ دینا، روزے کو چھوڑ دینا حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں، فرمایا وہ کھلے ہوئے دروازے کی مثال میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ وَأَنَّ السُّطُورَ الْمُرْخَاتَ، اور وہ جو لٹکے ہوئے پردے کی مثال دی، وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا حدود اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، کہ یہ تیرے لیے حد ہے انسان، کہ اگر ان حدوں کو عبور کرے گا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے تیرے لیے، تباہی تباہی ہے۔ کہ اگر ان حدوں تک رہے گا کہ اپنی زندگی قرآن کے فرامین کے مطابق اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق بسر کرے گا تو پھر تم بچ جائے گا۔
اور اگر قرآن کی حدوں کو توڑے گا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی حدوں کو توڑے گا تو پھر تیرے لیے نقصان ہے۔ وَأَنَّ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ، وہ جو راستے کے کنارے پر پکارنے والا تھا وہ کس کی مثال تھی؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هو القرآن، وہ قرآن ہے، ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت بن کے آیا کہ اگر زندگی اپنی قرآن کے احکام کے مطابق گزارو گے، پرہیزگار بن کے رہو گے، متقی بن کے رہو گے، تو پھر راستے کو چھوڑ دے گا تو پھر تو بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اگر چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ رہوں تو پھر مجھ پر عمل کر، تو میں متقی کے لیے ہدایت بن کے آیا ہوں، کیونکہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ کبھی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، رب ان کو ہدایت دیتا ہے جو پرہیزگار اور متقی ہوں۔ اسی طرح دوسرے منادی کی مثال دی کہ جو دوسرا منادی پکارتا تھا کہ ہائے افسوس اس دروازے میں داخل نہ ہو، وہ کس چیز کی مثال تھی؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا واعظ اللہ، وہ اللہ کا واعظ فی قلب کل مومن، کہ جو ہر مومن کے دل کے اندر رب نے رکھ دیا ہے کہ جب شیطان مومن کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے تو وہ مومن کو اچھی طرح جھنجھوڑتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، یہ کہ یہ برائی کا راستہ ہے،